بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمے میں 3 فصلیں تھیں، 2 آ گئی ہیں. پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف غرض موضوع ہے، دوسری فصل میں کلمہ اور کلمے کی تقسیم اور قسموں کی تعریفیں اور ان کی علامتیں. یہ تیسری فصل ہے مقدمے کی. اس میں کلام کی تعریف اور کلام کے مرکب ہونے کی صورتیں بیان کرتے ہیں. جی بات سمجھیے. کیا مقدمے میں 3 فصلیں تھیں، 2 آ گئی ہیں. پہلی فصل جو تھی وہ اس میں علم نحو کی تعریف موضوع غرض کا بیان تھا. دوسری فصل میں کلمہ کلمے کی تقسیم قسموں کی تعریفیں ان کی علامتیں بیان ہوئی ہیں. تیسری فصل میں اس میں کلام کی تعریف اور اس کے مرکب ہونے کی صورتیں بیان کرتے ہیں اور ایک سوال کا جواب فنکیل ہے. گل سمجھیے. تو تعریف سمجھیں. کلام جس کو آگے جا کر کہیں گے جملہ بھی کہتے ہیں. کلام بھی پڑھے. کلام یہ معرف ہے، یہ لفظ سے تعریف شروع ہے. کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جو کلمتین کو متضمن ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. کلام صبر ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. ہاں جی. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. پھر آخر کلام لفظ ہے جو ایسا لفظ ہے. ایسا لفظ یہ لفظ موصوف اگلی ساری صفت. کلام لفظ ہے ایسا لفظ جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. ہاں بھائی. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. اسناد کے ساتھ. یہ کیا آ گئی؟ کلام کی تعریف. کلام کی تعریف آ گئی. کل سمجھی کہ نہیں؟ مثلا زید قائم، یہ کلام ہے اس لیے کہ اس پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے کہ زید قائم ایک لفظ ہے جو کلمتین ایک زید اور ایک قائم کو متضمن ہے اسناد کے طریقے پر کہ آپس میں مسند اور مسند لے بن رہے ہیں کہ کوئی نہیں. ہاں جی. کیا کہ جیسے زید قائم یہ کلام ہے، یہ کلام ہے اس لیے کہ اس پر کلام کی تعریف سچی آ رہی ہے اس پر کلام کی تعریف سچی آ رہی ہے کہ زید قائم ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے جو متضمن ہے جو متضمن ہے کلمتین کو، ایک زید اور ایک قائم. زید اور ایک قائم. کس طرح متضمن ہے؟ اسناد کے طریقے پر کہ ایک مسند الیہ ہے اور ایک مسند ہے. ایک مسند ہے. بات سمجھیے. اچھا جی. سوال ہے 1-2. سوال زید قائم. پہلے قانون سمجھے. متضمن کلام بن گئی متضمن تے کلمتین بن گئے متضمن. کلام کیا بن گئی؟ اپنے پیٹ میں ڈالنے والی کون؟ کلام. کن کو؟ کلمتین کو. تو اصول مسلمہ سے یہ بات ہے کہ متضمن اور متضمن 2 ہوتے ہیں. متضمن ظاہر تائیں متضمن تے متضمن بننا ہے جو 2 ہونے نے تا ایک شاید نہیں نہ ہو سکتی بھی اپنے آپ دے وچ. سمجھیے. یہ اصول ہے جو مانا ہوا ہے جس پر کوئی سوال نہیں، عقل قبول کرتی اس بات کو. مثلا
بے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان چیز ہے، اس میں دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال یہ ہے زید قائم، یہ کلام ہے، یہ کلام اور یہی کلمتین ہے کہ کوئی نہیں؟ تو زید قائم کلام بھی ہے اور تو پھر مانا یہ بنا کہ زید قائم جو کلام ہے یہ متضمن ہے زید قائم کو جو کلمتین ہیں، تو یہ تضمین الشیء لنفسہ ہی لازمہ، تضمین شے کا اپنے آپ کے لیے متضمن بننا، شے آپ ہی متضمن تے آپ ہی متضمن، یعنی زید قائم یہی کلام ہے اور یہی کلمتین ہیں، تو یہ غلط ہے یہ؟ ہاں بھی شابہ، سوال ہے کہ زید قائم یہ کلام ہے، یہ کلام ہے اور یہی کلمتین ہیں، تو دو نہیں ہے، یہ اسی کو کلمتین کہتے ہیں اور اسی کو کلام کہتے ہیں۔ تو پھر لازم آیا کہ زید قائم یہ متضمن ہے، کس کو؟ زید قائم کو، اس کو کہتے ہیں تضمین الشیء لنفسہ ہی، تو یہ غلط ہے، یہ جلدی کر مولوی شابہ۔ سوال ہے کہ زید قائم یہ کلام ہے، کلام بھی ہے کلام بھی ہے اور کلمتین بھی ہے جی، تو مانا یہ بنا تو مانا یہ بنا کہ زید قائم متضمن ہے زید قائم من کو، تو یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ متضمن اور متضمن غیر غیر ہوتے ہیں، تو یہاں متضمن کون ہے؟ زید قائم، متضمن کون ہے؟ زید قائم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پورا میز اس میں 4 ٹانگیں ہیں، 10 میخیں ہیں، 4 پھٹیاں ہیں، گل سمجھیے انج بولی دے کہ نہیں؟ الکلام سے مراد ہے زید قائم مجموعہ، کلمتین سے مراد ہیں ہر ایک کہ زید قائم مجموعہ، اس کے اندر یہ 2 کلمے ہیں، اس کے اندر اس کو کہتے ہیں تضمین الکل للجز یا للاجزاء، تضمین تو یہ ٹھیک ہے، کل سارے اجزاء کو متضمن ہوتا ہے، کل جس طرح بندے میں پیٹ ہے، بندے میں آنکھیں ہیں، بندے میں بازو ہیں، تو حالانکہ یہ سارا وجود تے ساری شے کوئی ہے جی، لیکن یہ جس کل جز بناواں گا تو ہن جائز ہے، ہن عرف میں یہ بولتے ہیں، بات سمجھیے؟ تو کل مجموعہ متضمن ہے ان 2 فردوں کو، مجموعہ فردوں، تو متضمن زید قائم من حیث المجموعہ اور متضمن من حیث الکلا کلا۔ ہاں بشابہ، جواب یہ ہے کہ زید قائم کلام زید قائم اس کی 2 حیثیتیں ہیں، اس کی حیثیتیں ہیں، ایک مجموع من حیث المجموع پورا، اور ایک یہ کہ یہ 2 فرد ہے، 2 کلمے ہیں، کلمے، تو زید قائم کلام ہے من حیث المجموع، کلمتین 2 کلمے، تو مانا کیا ہے؟ یہ پوری کلام متضمن ہے 2 کلموں کو، یہ پورا میز متضمن ہے 4 ٹانگوں کو، یہ پوری مسجد اس میں 10 پلر ہیں، ساڈی مسجد دے وچ 20 پلر نے، وچ آکھے رہنے جی، اے تضمین ہے جی۔ ہاں بھی شابہ، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تضمین الکل للاجزاء یا للجز۔ ہاں جی، جواب زید قائم اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک مجموع من حیث المجموع، یعنی پورا یہ مجموعہ، اور ایک یہ کہ یہ 2 اسم ہیں، 2 اسم ہیں، دونوں نہیں 2 اسم ہیں، یعنی 2 کلمے ہیں۔ ہاں جی،
دو کلمے ہیں تو اس کا معنی متضمن ہے مجموعہ متضمن ہے مجموعہ اور متضمن ہے افراد. گل سمجھیے؟ متضمن ہے کل اور متضمن ہے اجزاء. تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل للاجزاء. تو یہ جائز ہے. یہ ہمیشہ جلدی کر لی کیا زید قائم، یہ متضمن اس کی دو حیثیتیں ہیں. اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے متضمن ہے، ایک حیثیت سے متضمن ہے، دوسری حیثیت سے متضمن ہے. متضمن مجموع من حیث المجموع مجموع ہے، اور متضمن من حیث الافراد. من حیث اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین الکل للاجزاء. تضمین اچھا جی، وہ تین چار سوال اکٹھے حاشیے پر لکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کلام کی تعریف کی ہے کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو. کس کو؟ تو کلمتین تثنیہ ہے کس کا؟ تو کلمے کی تین قسمیں ہیں. کون سی؟ اور کلمے کی تعریف پڑھ چکے ہو. لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں. کلمہ کہ مومل کو؟ کلمہ اور ایک لفظ کو. بنی بات سمجھی؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک لفظ کو. نہیں گل سمجھی؟ کلمہ لہذا کلام وہ ہوگی جس میں دو کلمے ایسے ہوں جو دونوں معنی کے لیے وضع کیے ہوئے ہوں اور ہوں وہ دونوں مفرد. ہوں وہ دونوں، یہ معنی بنا کلمہ. کہ نہیں سمجھائی؟ کہ کلام وہ ہے جو متضمن ہے کن کو؟ کلمتین کو. کلمتین تثنیہ ہے کلمہ کا. تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع کو اور مفرد کو، اکیلا لفظ. اب اس پر سوال یہ ہے کہ جاسا کن محمل، یہ کلام ہے. کون؟ یہ اس پر کلام کی تعریف سچی نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں جو موضوع ہے کون؟ یہ کلمہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مومل ہے. کیا ہے؟ تو مومل کلمہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی. محمل کلمہ ہے کیونکہ مومل تو موضوع ہے نا. لفظ مومل کیا ہے؟ موضوع ہے، لیکن جسک کسی معنی کے لیے وضع اس کی. تو اس میں جو موضوع ہے، مبتدا ہے، وہ کلمہ ہے. کلام تعریف سچی اس لیے کہ یہ کلمتین سے مرکب نہیں ہے. کلمتین سے دوسرا تو کلمہ ہے کون؟ محمل. لیکن پہلا وہ کیا ہے؟ محمل ہے جی. سمجھی؟ اسی طرح دیزن مقلوب و زیدن. دیز مقلوب ہے زید کا، میں دیز مبتدا ہے، مقلوب و زیدن مضاف الیہ خبر ہے. یہ کلام ہے. یہ اس میں بھی جو مبتدا ہے وہ کلمہ نہیں ہے، وہ کیونکہ دیز کیا ہے؟ محمل ہے جی. بس سمجھیے جی. اسی طرح اضرب، کون؟ یہ کلام ہے. تعریف سچی نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ دو نہیں ہے جی. تو کلام کیا ہوتی ہے؟ متضمن ہو کس کو؟ تو جاسا کن محمل اور دیزن مقلوب و زیدن اور اضرب، یہ سارے کلام ہیں، لیکن کلام کی تعریف اضرب اس لیے کہ ایک کلمہ ہے، فعل ہے. اور دیز اور جسک ان دو پر اس لیے کہ ان کا جو مبتدا بن رہا ہے وہ کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ سوال ہے. یہ ہاں جی جلدی کرو، شاباش. سوال ہے کہ الجاسا کو محمل، یہ الجاسا کو نہیں ہے، بیٹا جاسا کو نہیں. جاسا کن الجسک بھی کہہ سکتے ہیں. تو الجاسا کو محمل، الجاسا کو محمل یہ کلام ہے. اس پر کلام کی تعریف، اس پر کلام کی تعریف سچی نہیں آ رہی. کیوں؟ مبتدا اس کا جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے بلکہ وہ محمل ہے.
اسی طرح زید مقلوب زید مقلوب بیٹھ گیا. اگلا مرکب اضافی یا چبول گیا دیزن زید مقلوب زید مقلوب. کھوتے جہاں خبر کیا ہوندی ہے تو بڑھنا مرفوع ہے جی. زید مقلوب زید زیدن وہ مضاف الیہ مرفوع ہو گئے جی. مقلوب زید مقلوب زید مقلوب زید حد ہو گئی یار مولوی. زید مقلوب زید یہ کلام ہے اور جی. مبتدا جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے بلکہ لفظ محمل ہے. محمل ہے. شاباش. اس پر کلام کی تعریف سچی نہیں آ رہی. حالانکہ ہے کلام. ہے کلام. اسی طرح اضرب اس طرح اس کلام ہے لیکن کلام کی تعریف سچی نہیں آ رہی. وجہ کہ یہ ایک کلمہ ہے فعل ہے. جی. تو کلام کون ہوتی ہے جس میں دو کلمے ہوتے ہیں. پتہ سمجھ آئی کہ بھئی جیسا کن محمل دیز و مقلوب دیزن مقلوب و زیدن اضرب ان تینوں پر کلام کی تعریف سچی نہیں. اور حالانکہ ہے یہ تینوں کلمے چبڑا کلام ہے کہ پہلے دو پر اس لیے کہ مبتدا جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے, تیسرے پر اس لیے کہ ایک کلمہ ہے. تو اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد عام ہے, دونوں کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں, یا دونوں کلمے لفظی ہوں یا تقدیری ہوں. دونوں کلمے حقیقی ہوں, یہ دو وکھرے وکھرے جواب نے. جواب یہ ہے کہ کلام کی تعریف میں جو لفظ ہے نا کلمتین دو کلمے, اس کلمتین سے مراد عام ہے کہ وہ دو کلمے حقیقی ہوں. بس حقیقی کا مطلب ہے واقعتاً وہ دونوں کلمے لفظ موضوع ہیں. زید قائم, زید ضاحک, زید آکل, یہ حقیقی کلمے ہیں. اور حکمی کلمے یہ ہیں کہ خود تو وہ کلمہ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ کلمہ رکھنا ٹھیک ہے. خود تو وہ مثلا الجاسا کو محمل میں الجسد کی جگہ یہ رکھنا ٹھیک ہے کہ حاضر لفظ و محمل, حاضر لفظ و تو حاضر لفظ کیا ہے کلمہ ہے. اسی طرح دیزن میں حاضر لفظ و مقلوب و زیدن کہنا ٹھیک ہے کہ یہ لفظ مقلوب ہے زید کا, یہ لفظ محمل ہے, تو حاضر لفظ کیا ہے کلمہ ہے جی. بات سمجھیے. تو اب دیز اور جسک یہ حکمن کلمہ ہے, یہ کہ ان کی جگہ کلمہ رکھ کر معنی کرنا ٹھیک ہے جی. بات سمجھیے. اچھا اسی طرح کلام کلمتین سے مراد عام ہے, لفظی ہو یا تقدیری ہو. لفظی ہو ضرب زید میں یہ کلام لفظی ہے, یہ کلام یعنی مسند لے دونوں کا ہم تلفظ کر رہے ہیں. قال زید. تقدیری کلام کا مطلب ہے کہ ایک جز کا تلفظ کریں دوسری جز مقدر ہو. ایک جز کا اس کو کہتے ہیں کلام تقدیری. اضرب لا تضرب یا تضربو ازربو نظربو جن میں ضمیر واجب الاستتار ہے ان سب پر یہ سوال ہے. تضربو مخاطب, ازربو نظربو متکلم, ان تینوں پر سوال ہے کہ یہاں ایک کلمہ ہے. تو اس کا جواب ہے کہ کلام لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. تو یہاں تقدیراً ہے کہ ایک جز تو ملفوظ ہے دوسری مقدر ہے. کون؟ ضمیر مستتر. گویا تضربو ہے تضربو انتا, ازربو ہے ازربو آنا, نظربو ہے نظربو نحنو. ہاں جی. جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد عام ہے کہ وہ کلمتین حقیقی ہوں یا حکمی ہوں یا وہ ہاں صبر کر. حقیقی جیسے زید حقیقی کا مطلب ہے واقعتاً وہ دونوں کلمے لفظ موضوع ہیں. یہ مطلب حقیقی کہ دونوں کلمے واقعتاً وہ کلمے ہیں. اور حکمی کلمے کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ نہیں ہے, اس کی جگہ کلمے کو رکھنا ٹھیک ہو. تو مثلا الجسا کو محمل میں الجسک کی جگہ لفظ موضوع رکھنا ٹھیک ہے. کون؟ حاضر لفظ محمل. اسی طرح دیزن
مقلوب و زیدن میں زیدن میں مبتدا کی جگہ کلمہ رکھنا ٹھیک ہے. کون؟ ھذا اللفظ مقلوب و زیدن. اور کلمتین سے مراد عام ہے، لفظی ہو یا تقدیری ہو. لفظی، جیسے قال زیدن. تقدیری کا مطلب ہے ایک جز ملفوظ ہے دوسری مقدر ہے. ایک جز ملفوظ ہے دوسری مقدر ہے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جہاں مستتر ہوتی ہے. تو اضرب اصل میں ہے اضرب انت، لا تضرب اصل میں ہے لا تضرب انت. سمجھی؟ ہم شبکیہ کا جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد عام ہے. سے مراد عام ہے، کلمتین حقیقی ہوں یا حکمی. حقیقی ہوں یا حکمی. حقیقی کا مطلب ہے کہ وہ دونوں کلمے ہوں، یعنی دونوں لفظ موضوع ہوں. حکمی کا مطلب ہے کہ وہ لفظ موضوع نہیں ہے لیکن اس کی جگہ لفظ موضوع رکھنا ٹھیک ہے. اور اسی طرح کلمتین سے مراد عام ہے، خواہ تقدیری ہو. لفظی کا مطلب ہے دونوں کلموں کا تلفظ کرے. تقدیری کا مطلب ہے ایک جز کا تلفظ دوسری کا اعتبار. گل سمجھیے؟ چلو جی. فصل. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. جی. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو؟ اسناد کے ساتھ. اسناد کے ساتھ. کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. اے شاباش، پلے پہ کہ کوئی نہ اگے جی. والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة. بس کلام کی تعریف میں ایک لفظ آیا ہے بالاسناد. یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ اسناد کی تعریف کرتے ہیں. یہ قانون سمجھے، کسی چیز کی تعریف کی جائے، تعریف کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان میں اگر کوئی مشکل ہو اور واضح نہ ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. اس کی وگرنہ تعریف سے معرف واضح نہ ہوا. کل سمجھیے جی. واضح تب ہوگا جب تعریف کا پتہ چلے گا. تو اگر تعریف میں کوئی ایسا کلمہ ہے جس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر معرف واضح نہ ہوگا. تو چونکہ بالاسناد آ گئے تو اسناد کیا ہوتا ہے تب ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے طریقے پر. اسناد جب تک سمجھ نہیں آئے گا تعریف سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ اسناد کی تعریف کرتے ہیں. کیا کہ اس عبارت کی غرض کہ کلام کی تعریف میں لفظ ہے بالاسناد کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. مراد اسناد کے طریقے پر. تو اسناد کیا ہوتا ہے؟ اسناد کیا ہوتا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف کرتے. کس کی گل سمجھیو کہ کلام کی تعریف میں ایک لفظ ہے. کلام کی تعریف میں ایک لفظ آیا ہے بالاسناد. تو اس یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. تعریف آکو وضاحت آکو. سنیے، اسناد نسبت ہے. اسناد کیا ہے؟ شاباش. تعریف دے وچ پہلی جز ویکھی دی ہے، اگاں تے ساری وضاحت ہوندی جی. اسناد کیا ہے؟ تعریف سنو. اسناد کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ. اسناد یہ ہے کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف، یعنی مسند کی نسبت کرنی مسند الیہ کی طرف. کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس طور پر کہ وہ نسبت کرنا مخاطب کو فائدہ تامہ دے. ہاں جی. اسناد
कलमतैन اسناد کیا ہے؟ اسناد یہ ہے इस्नाद ये है کہ کلمتین में से एक की نسبت کرنی दूसरे की तरफ اس طور پر، اس حیثیت کے ساتھ इस हैसियत के साथ کہ فائدہ کہ دے وہ نسبت کرنا نسبت کرنا فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ. پھر اسناد یہ ہے کہ کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کو نسبت کرنی فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ. آخ میں نے کیا اسناد یہ ہوتا ہے کہ کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ نسبت کرنی فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ. فائدہ تامہ. یہ کیا ہے؟ اسناد کی اسناد کی تعریف. تعریف ہے. اب جس کی نسبت کرنی ہے، اگر جملہ فعلیہ ہو تو جس کی نسبت کرنی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، بات سمجھیے. اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو جس کی نسبت کرنی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. قام زید میں نسبت کی ہے قام کی زید کی طرف. زید قائم میں قائم کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ تو جس کلمے کی نسبت کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں ہی ہوگا، پہلے بھی ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ ہے تو جس کی نسبت کرنی ہے وہ پہلے، اور نسبت تو مسند کی کرنی ہے نا، تو فعل مسند ہے فاعل کی طرف، خبر مسند ہے مبتدا کی طرف. تو مسند کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی جملے فعلیے میں. پہلے ہوتا ہے اور یہ سوال نہیں کرنا، خبر کبھی کبھی مقدم بھی ہوتی ہے، وہ بعض صورتیں نہیں تو کلیے بیان ہو رہے ہیں جی. کل سمجھی کہ نہیں؟ تو دو صورتیں ہیں اس کی جی، دبا نہ کرو. اور اسناد کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ. جی. اور اسناد کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ. جی. اور اسناد کلمتین میں سے نسبت کرنی ایک کی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ. یہ جی تعریفیں آ رہی ہیں نا ترک الشرح موجود نے، وہ جنسا فصلیں بیان کر دینے کہ یہ جنس ہے اس نے شمول کا فائدہ دیا، یہ فصل ہے اس سے فلانی شے نکل گئی، یہ فصل ہے اس سے فلانی شے نکل گئی. سمجھائیے؟ تو وہ پھر ذرا مطالعہ کر لے مہربانی. صرف اے قانون یاد رکھو کہ تعریف نال کنوں کڈی دے اوندیاں قسیماں نو کڈی دے. اوندیاں بے اسم دی یہو جی تعریف کرو بے فعل تے حرف تے سچی نہ آوے، اے نہیں کہ کسی اور شے تے نہ آوے. حرف دی یہو جی تعریف کرو بے اندے قسیم کون انہاں تے سچی نہ آوے. اے ذرا قانون ہے کہ تعریف میں جو قیدیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے کن کو نکالا جاتا ہے؟ معرف کے قسیموں کو، معرف کے قسیموں کو. اگر مڈو گل شروع ہوئے تو پھر ویسے ان کی وضاحت ہوں جی. گل سمجھی؟ ہوں اگے پڑھ. السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید. بس سوال ہے کہ مخاطب کو نسبت فائدہ تامہ دے. فائدہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو مصنف علیہ رحمہ یصح سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. جی یہ تعریف میں داخل نہیں ہے. ہاں جی سوال ہے کہ فائدہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ تامہ کیا ہوتا ہے؟ تو یصح سے مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں بے سمجھے تو نہیں گل نہیں کی بلا. سوال ہے کہ فائدہ تعریف اسناد کی تعریف میں ایک لفظ ہے فائدہ تن تامہ تن. فائدہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ یصح سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے اس کا جواب دیتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ سنیے، فائدہ تامہ یہ ہے کہ جب متکلم کلام کر کے چپ کر جائے تو مخاطب کو مسند اور مسند الیہ والا انتظار ختم ہو جائے. اور وضاحت پڑی کتنی باری پیچھے جی، گل سمجھیے. ہاں جی
جواب یہ ہے، فائدہ تامہ یہ ہے تامہ یہ ہے کہ اس کلام پر سکوت صحیح ہو. اس کلام پر سکوت صحیح ہو. مطلب یہ ہے کہ متکلم جب کلام کر کے چپ کر جائے تو مخاطب کو مسند اور مسند الیہ والا جو انتظار ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. گل سمجھیے. تو لہذا اب دو کلموں کا مجموعہ جس میں اسناد نہیں ہے ان پر یہ تعریف سچی نہ آئی. مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب مزجی وغیرہ سارے یہاں سے نکل گئے. چلو جی. یصح ہو صحیح ہو سکوت اس پر. جی صحیح ہو سکوت اس پر. ہاں جی اس کلام پر. صحیح ہو سکوت اس کلام پر. ہاں گل سمجھیے. باقی یہ سکوت کس کا؟ بین اسطور لکھا ہے متکلم کا، بعض نے مخاطب کا سکوت بھی کہا ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے کہ متکلم کا سکوت صحیح ہو یعنی مخاطب کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا مخاطب کا سکوت صحیح ہو یعنی مخاطب کو یہ نہ پوچھنا پڑے کہ مسند اور مسند لے کون ہے. گل سمجھیے. دونوں پاسوں ٹھیک ہے، مخاطب کا سکوت، متکلم کا سکوت، دونوں طرح ٹھیک ہے جی. اس کی مثالیں ایک جملہ اسمیہ کی اور ایک جملہ فعلیہ کی. ایک جیسے زید قائم اور قام زید. جی جیسے زید قائم اور قام زید. شاباش. جیسے زید قائم اور قام زید. اگے جی. ویسمى جملتن. چلو جی بتاتے ہیں کہ ناوی جس کو کلام کہتے ہیں یعنی وہ لفظ جو کلمتین کو متضمن ہو اسناد کے طریقے پر، اس لفظ کو ناوی کیا کہتے ہیں؟ کلام. تو ناوی جس کو کلام کہتے ہیں اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. منطقی کے اندر قضیہ یار کمال ہے جی. قضیہ، جملہ، کلام تے خبر بھی پڑھیا سی نہ امیر جی، سارے نا نے یار. گل سمجھیے. تے مرکب تام یاد ہے کہ نہیں؟ مرکب تام تے قضیہ تے کلام تے خبر، یہ سارے نا نے جی. کندے؟ زید قائم. زید قائم قضیہ بھی ہے، زید قائم کلام بھی ہے، زید قائم جملہ بھی ہے، زید قائم خبر بھی ہے. اے مطلب کل سمجھی. اور نام رکھا گیا ہے کلام مصطلح کا. کلام مصطلح کیڑی ہوندی؟ ایسا لفظ جو متضمن ہو کلمتین کو اسناد کے طریقے پر، یہ کلام مصطلح ہے. تو کلام مصطلح کا نام رکھا گیا ہے جملہ. چلو جی. نام رکھا گیا ہے کلام مصطلح کا جملہ. مصطلح بھی تعریف کی تھی. ویسے لفظ کلام دا لغوی معنی اے نہیں او ہو رہے، اے ناویاں نے جڑا ایہو جا لفظ ہے ان دا نام کلام رکھا ہے جی. جی کیڑی تعریف ہے؟ لفظ تضمن پکویا سے میں کردہ نہ ہونی ہے جی. ہاں لفظی شاباش ہے یار. سمجھایا نہیں سی تعریف حقیقی بے حسب الحقیقت تے تعریف حقیقی بے حسب روزانہ ہونی ہے جی. یہ جنیاں بھی تعریفیں نے کیڑیاں نے سارے سنتے پے. پھر جن باری پوچھیں گا تو پھر چپ کر چڑے گا جی. حد ہو گئی ہے. اور نام رکھا گیا ہے کلام مصطلح کا جملہ. اگے بھائی فعلم ان الکلام لا يحصل چبول جایا لا يحصل الا ان حاصل یحصل باب ہوتا ہے کہ لا يحصل الا من اسمین نحو حمزہ بسلیو الا من اسمین من یار الا من اسمین نحو اول کو کسرہ دینا ہوتا ہے. جو اگر التقاء ساکن ہے اگر پہلا ساکن گرنے والا نہ ہو تو پھر حرکت دیتے ہیں اس کو جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. الا من اسمین تو حرکت دینے مثل کیا ہے؟ فتح ضمہ کسرہ. تو پھر مرنا الا من اسمین نحو زید قائم اگے ويسمى جملة اسمية اگے او من فعل و اسم نحو قام زید ويسمى جملة فعلية. بس
مسئلہ فا علما پر جو فا ہے نا، یہ فا تفریعیہ ہے، یہ فا تفریعیہ وہ فا ہوتی ہے جس کے مدخول کا علم ما قبل سے آتا ہے اجمالاً. فا تفریعیہ وہ فا ہوتی ہے جس کے مدخول کا علم ما قبل سے آتا ہے اجمالاً. بے جیڑی گل پہلی کلام وچ غور کریا سمجھ پی آندی ہے انہوں فا لیا کے تے بعد تفصیلاً ذکر کر دینا کہ بیٹا آپ نے میرے اس نقطے سے یہ سمجھ لیا ہوگا، اور جڑا سمجھ لیا ہوگا بیان ہے نا جی، یہ جیڑی فا لے ہونی ہے نا، یہ فا تفریح ہے. یہ ہاں میری اس گفتگو سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا، یہ مطلب ہے جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اسی کو فا نتیجہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا جی. تو دھیان کریں، مسئلہ کلام کی تعریف کے اندر لفظ ہے کلمتین. کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے طریقے پر. کلمتین تسنیہ ہے کلمے کا. کلمہ کی 3 قسمیں، کون سی؟ حرف. تو کلام وہ ہوتی ہے جو کلمتین سے بنتی ہے. کلام عقلی احتمال 6 ہیں. عقلی 2 اسم، یہ بھی کلمتین ہے. 2 فعل، 2 حرف. اسم اور حرف، فعل اور حرف، اور اسم اور فعل. گل سمجھی؟ 3 نے ایک جنس دے تے 3 نے مختلف جنساں. عقلی احتمال 6 ہے. عقلی 6 ہیں، لیکن استعمال صرف 2 ہیں. استعمال کہ 2 اسم، ایک مسند اور ایک مسند لے، یا ایک فعل اور ایک اسم، فعل مسند اور اسم مسند لے. ہاں جی، کیا کہ تعریف کیا کلام کی تعریف کی ہے. کلام ایسا لفظ ہوتا ہے متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے طریقہ پر. تو کلمتین کو متضمن ہے. کلمتین تسنیہ ہے، کلمتین تسنیہ ہے کلمے کا. تو کلمہ کلمے کی 3 قسمیں. تو جو 2 کلمے مل جائیں گے کلام بن جائے گی. عقلی احتمال کتنے ہیں؟ عقلی احتمال 6 ہیں. 2 اسم مل جائیں، یہ کلمتین ہیں کہ نہیں؟ 2 فعل مل جائیں، 2 حرف مل جائیں، ایک جنس سے اسم اور فعل مل جائیں، اسم اور حرف مل جائیں، فعل اور حرف مل جائیں، تو کتنے احتمال ہیں؟ لیکن استعمال صرف 2 ہیں. استعمال کون سے؟ 2 اسم اور فعل. 2 ہاں جی، اگر سمجھے کہ نہیں کہ تعریف میں کیا کہا ہے؟ کلمتین. تعریف میں کہا ہے کلمتین. تو کلمتین تسنیہ ہے کلمے کا. تو کلمے کی 3 قسمیں. تو مانا یہ بنا کہ 2 کلمے مل جائیں تو کلام بن جاتے ہیں. تو پھر عقلی احتمال کتنے ہیں؟ 6 ہیں. 2 اسم ہوں تو یہ بھی کلام ہے، 2 فعل ہوں تو یہ بھی کلام نہیں، یہ کلمتین ہے، کلام نہیں آپ کلمتین ہے. یہ کلمتین ہے. اور اگر 2 حرف ہوں تو یہ بھی کلمتین ہے. شاباش جی. اور ایک اسم اور ایک فعل ہو یہ بھی کلمتین ہے، اور ایک اسم اور ایک حرف ہو یہ بھی کلمتین ہے. گل سمجھیے جی. اگے. اور ایک فعل اور ایک حرف ہو یہ بھی کلمتین ہے. اور شعر لکھا ہے اسم فعل فعل حرف حرف، اسم فعل اسم حرف فعل حرف. لوگ کم تے لگے صحیح گل جی. شعر بنایا بغیر جی پہ کلامیاں جو لکھے ہیں شعر پورا جی. اسم فعل فعل حرف حرف، اسم فعل اسم حرف فعل حرف. فے پر مصرے مکائے ہیں جی. واہ واہ واہ. اچھا جی، لیکن استعمال میں صرف 2 صورتیں ہیں. کون سی؟ ہاں، گل سمجھیے. تو ماتن صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ بحث سے، یعنی کلام کی تعریف سے اور اسناد کی تعریف سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی
کہ کلام کے حاصل ہونے کی صرف دو صورتیں ہیں. لفظ اسناد سے کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو کلمتین کو لیکن اسناد کے طریقے پر. اس لفظ اسناد کی قید سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلام کے حاصل ہونے کے عقلی احتمال 6 میں سے صحیح صرف 2 ہیں. صحیح صرف 2 ہیں. 2 اسم اور 1 فعل. کل سمجھیے. اگر 2 اسم مل جائیں تو یہ بھی کلام ہے لیکن اس کا علیحدہ نام ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور اگر فعل اور اسم مل جائیں یہ بھی کلام ہے, اس کا علیحدہ نام ہے جملہ فعلیہ. جملہ ایک نئی گل بھی سامنے آ گئی کہ جملہ کلام کو جملہ بھی کہتے اور رہ گیا سی جی 5 نام بن گئے نا کل. کنے؟ قضیہ, جملہ, خبر, کلام, مرکب تام. سمجھائیے جی. ایشا بس. تو اولا امیر پڑھا سی جملے کے 2 قسم ہے, جملہ اسم ہے, جملہ فعلیہ. اگر پہلے جو اسم ہو تو جملہ پہلے جو ایشا بس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کلام مرکب ہو 2 اسموں سے یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اگر کلام مرکب ہو 1 فعل اور 1 اسم سے تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. کل سمجھی. یہ جملہ ہاں جی کیا ہے. ماتن اللہ رحمہ فرماتے ہیں عقلی اعتماد تو 6 ہیں لیکن بالاسناد کی قید سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلام کے حاصل ہونے کی صرف 2 صورتیں. وہ دلیل آگے آ رہی کہ اسناد صرف ان 2 صورتوں باقی کسی میں اسناد نہیں ہوتا جی. ہاں جی. اسناد سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلام کے حاصل ہونے کی صرف 2 صورتیں. 2 اسم مل جائیں یا ایک فعل اور 1 اسم مل جائے. اگر 2 اسم مل جائیں تو اس کلام کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اگر فعل اور مل جائے تو اس کلام کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کہتے ہیں. سنیں گل. ہاں جی کیا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں عقلی اعتمال تو 6 ہیں لیکن بالاسناد کی قید سے بالاسناد کی قید سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلام کے حاصل ہونے کی صرف 2 صورتیں ہیں. ہاں کون سی؟ 2 اسم, 1 اسم اور 1 فعل. ہاں اگر 2 اسم ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کلام کو؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اگر فعل اور اسم ہیں تو اسم ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کہتے ہیں. لہذا زید قائم کلام ہے لیکن جملہ اسمیہ ہے. قام زید کلام ہے لیکن اے شاباش ہے. پلے پئی کو کوئی نہیں. تو عقلی اعتماد کل کتنے ہیں؟ اگر یہ تعریف ہوتی نا کلمتین تک تو پھر یہ 6 اعتماد ہی ٹھیک ہوتے لیکن قید ہے بالاسناد. تو اب وہ کلمتین کلام بنیں گے جن میں اسناد ہوگا. وہ کلمتین اسناد صرف ان 2 صورتوں میں. اگر دلیل آ رہی ہے باقاعدہ جی. کل سمجھیے. اے شاباش سے مانا کرو جی. پس معلوم ہو گئی یعنی از تعریف اسناد معلوم شد. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی مگر 2 اسموں سے جیسے زید قائم بطور فائدہ اور نام رکھا گیا زید قائم کا جملہ اسمیہ او اللہ من اسمین یا فعل اور اسم سے جیسے قام زید اور نام رکھا گیا قام زید کا جملہ فعلیہ. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی مگر 2 اسموں سے جیسے زید قائم اور نام رکھا گیا ہے زید قائم کا جملہ اسمیہ یا فعل اور اسم سے جیسے قام زید اور نام رکھا گیا ہے قام زید کا جملہ فعلیہ. ہاں جی. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی مگر 2 اسموں سے جیسے زید قائم اور نام رکھا گیا ہے زید قائم کا جملہ اسمیہ یا فعل اور اسم
جیسے کام زیدن، اور نام رکھا گیا ہے کام زیدن کا جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ۔ اے جڑا سبق اتوں پڑھتے ہو اتوں نحویر بھی نال تے او تھوڑا جا ہوئے گا، ایک لائن ان چوکھا سارا ہوئے گا، تمہیں پھیرا آ جائے گا، خدا دے بندے کمال ہے جی۔ جدو عرفاں دی باس آئے گی ادو نال شرح میں تعامل نو بندہ موٹا موٹا متن نو نظر پھیر لے 5 منٹ نال کتاب ساری پھیرا بھی آ جاتا ہے جی۔ یہ سوکھے جے کام نے حقیقت ہے، لیکن کتاباں بھی دہرائی ہو جاندیاں نے بالکل تازیاں تے ٹائم بھی بالکل تھوڑا جا لگتا ہے جی۔ ہاں بھائی، اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ بس ویسے شروع میں دعویٰ کیا تھا، اور شروع میں دیکھو اوپر من غیر تعرض للادلۃ والعلال، دعویٰ کیتے ہیں نا کہ ہم صرف مسئلے بیان کریں گے، دلائل اور علتیں بیان تو او تن دسیا اتنے حاشیے تے بھئی کچھ جگہ تے آن گیا، کچھ اے آئی پی دلیل جتھے بڑی ضروری ہے، جس بغیر کم نہ چلے۔ دلیل کہ کلمتین کی تو 6 صورتیں ہیں، کلمتین کی تو کلام صرف 2 صورتوں میں کیوں حاصل ہوتی ہے، باقی 4 صورتوں میں کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ ہاں جی سمجھی گل کہ کلام صرف اس پر دلیل، کس پر کہ کلمتین کی تو 6 صورتیں ہیں، لیکن کلام صرف 2 صورتوں سے حاصل ہوتی ہے، 4 سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے تعریف میں لفظ پڑھا ہے بالاسناد۔ کیا پڑھا ہے؟ کس کی تعریف میں؟ کلام کی تعریف میں لفظ آ گیا کون؟ بالاسناد، بالاسناد۔ سمجھی گل کیا آ گیا؟ بالاسناد۔ تو اسناد ایسی طرفین چاہتا ہے جن میں سے ایک طرف مسند الیہ بنے، ایک طرف مسند بنے۔ اسناد ایسی 2 طرفوں کو چاہتا ہے جن میں سے ایک طرف، یہ سمجھو کہ پہلے ایک اور گل سمجھ لو کہ مسند اور مسند الیہ کی جفی کو اسناد کہتے ہیں۔ چل سمجھیے جی، مسند اور مسند الیہ کے تعلق کو انہوں ذہن چ رکھ، ان گل سمجھو۔ دلیل یہ ہے کہ تعریف میں آیا ہے اسناد، اور اسناد ایسی طرفین چاہتا ہے، کیونکہ اسناد تعلق ہے نا، تو تعلق کتنے جاتا ہے؟ کم از کم 2۔ تو اسناد ایسی طرفین چاہتا ہے جن میں سے ایک بنے مسند الیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ صرف 2 صورتوں میں ہیں۔ کن میں؟ دونوں اسموں میں۔ ایک کیا بن گیا؟ اور فعل اور اسم میں فعل کیا بن گیا؟ اور باقی 4 صورتوں میں یا ایک ہے دوسرا نہیں ہے، یا دوسرے دونوں ہی نہیں ہے۔ مثلا اسم اور حرف، اسم کو اگر مسند لے بنائے تو مسند کوئی نہیں ہے، اور اگر اسم کو آپ مسند بنائیں تو مسند لے کوئی نہیں ہے، کیونکہ حرف تو یہ نکل گئی۔ 2 فعل جمع کر دیں، 2 فعل جمع کر دیں۔ اب ایک فعل مسند بنے گا، دوسرا فعل مسند لے نہیں بن سکتا، کیونکہ فعل صرف 2 نکل گئی۔ اور اگر آپ فعل اور حرف کو جمع کر دیں، کس کو؟ تو فعل بن گیا مسند لے کو نہیں ہے، کیونکہ حرف۔ یہ تیسری صورت نکل گئی ہے۔ چوتھی صورت 2 حرف جمع کر دیں، 2 کو جڑ پٹی گئی کہ نہ مسند اور نہ۔ یہ وجہ ہے کہ ان 4 صورتوں میں 2 حرف ہوں، نہ مسند نہ مسند لے، فعل حرف ہوں، مسند ہے مسند لے کو نہیں ہے، اور دونوں اور اسم اور حرف ہوں تو آپ اسم کو جون سی بھی شے بنائیں دوسری نہیں ہے، دوسری۔ یہ وجہ ہے کہ ان 4 صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسناد نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ہاں جی چل بشپ۔ دلیل یہ ہے کس پر
کہ کلمتین کی جب 6 صورتیں ہیں تو پھر کلام صرف 2 صورتوں میں کیوں حاصل ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کلام کی تعریف میں آیا ہے بالاسناد. اسناد کیا ہے؟ اسناد ایسی طرفین چاہتا ہے. اب بیٹھے ہو، اسناد تعلق ہے، ہر تعلق کی چاہتا ہے، 2 طرفہ تعلق ہونا ہے نا. اور اسناد 2 طرفے چاہتا ہے، ایسی 2 طرفیں جن میں سے ایک بنے. مسند بنے اور دوسرا مسند بنے. یہ آخر تو پہلے وہ جملہ ذہن سے رکھنا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کے رشتے کا نام اسناد ہے. ہاں جی، اسناد ایسی 2 طرفیں چاہتا ہے ایسی 2 طرفے چاہتا ہے جن میں سے ایک مسند بنے اور دوسرا مسند لا بنے. بات سمجھیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ صورت کہ ایک مسند اور ایک مسند لے صرف یہ 2 صورتوں میں. 2 صورتوں میں بنتی ہے. کون سی 2 اسم؟ 2 اسم. ایک کیا بن گیا؟ ایک مسند لا اور ایک مسند. ٹھیک ہے نا، مسند. اور فعل اور اسم ہوں تو ایک مسند ایک دا پترا اور ذات کر کے فعل مسند اور اسم مسند لا لے بن گیا. باقی 4 صورتوں میں یا ایک ہے یا ایک ہے یا یہ دونوں ہی نہیں ہے. اگر 2 حرف ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. فعل حرف ہوں تو فعل حرف ہو تو مسند ہے، مسند لا نہیں ہے. دونوں فعل ہوں تو دونوں فعل ہوں تو مسند ہے، مسند لا نہیں ہے. اسم اور حرف ہوں تو اسم اور حرف مسند لا ہو. مسند ہے، مسند لے نہیں ہے، یا مسند لے ہے، مسند نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ کلام کے حاصل ہونے کی، کیونکہ کلام کون ہوتی ہے؟ ایسے کلمتین کا مجموعہ جن میں اسناد ہو. ایسے تو اسناد تب ہوتا ہے جب ایک طرف کیا بنے. شاباش. تو یہ تو صرف ان 2 صورتوں میں بنتی ہیں. عقلی اعتمال 6 ہیں، لیکن تعریف میں جو قید ہے اسناد اس سے 4 باطل ہو گئے، کیونکہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند لے اکٹھا ان 2 صورتوں کے غیر میں کہ پایا جاتا ہے. حالانکہ ضروری ہے کلام کے لیے ان 2 سے اس واسطے کہ کلام او ہے جن دے وچ اسناد ہوئے، تے اسناد اوتھے ہوندا جتھے ایک طرف. ہاں بھائی، کیونکہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند لا اکٹھے ان 2 صورتوں کے غیر میں. اور ضروری ہے اور حالانکہ ضروری ہے کلام کے لیے ان 2 سے دونوں نہیں یار. ہاں بھائی، کیونکہ یہ دلیل ہی ہے. کیونکہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ اکٹھے جی ان دونوں کے غیر میں جی. اور حالانکہ ضروری ہے کلام ان 2 سے کلام کے لیے اور حالانکہ ضروری ہے کلام کے لیے، حالانکہ ضروری ہے کلام کے لیے مسند لے کا ہونا. یار کمال ہے. ہاں، اور حالانکہ ضروری ہے کلام کے لیے ان 2 سے. کن 2 سے؟ مسند مسند لے سے.